بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستارہ جو ٹوٹ گیا۔ تاریخ اسلام کے کمسن جرنیل اور ہندوستان کے فاتح محمد بن قاسم کی ولولہ انگیز داستان۔ عنایت اللہ التمش۔ لڑکی نے جو انگوٹھی پہن رکھی تھی اس کے اوپر ڈھکنا لگا ہوا تھا۔ قریب سے دیکھ کر بھی کسی کو شک نہیں ہوتا تھا کہ انگوٹھی پر ڈھکنا لگا ہوا ہے اور اس کے نیچے اتنا زہریلا سفوف بھرا ہوا ہے جو چند لمحوں میں انسان کی جان لے سکتا ہے۔ اس لڑکی نے بڑی آسانی سے مسلمان فوج کے سالار کے پانی یا شربت میں انگوٹھی کا ڈھکنا اٹھا کر زہر ڈال دینا تھا، لیکن یہ سازش الٹ گئی تھی۔ ہندوؤں نے اتنی تیزی سے یہ کارروائی کی تھی کہ اس ادھیڑ عمر عورت اور تمام لڑکیوں کو بھی نیرون سے نکال دیا تھا۔ مندر میں جتنے پنڈت اور اس کے آدمی تھے ان سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان سب نے اپنے اس جرم کا اعتراف کر لیا تھا کہ وہ محمد بن قاسم کو قتل کرنے کی سازش پر عمل کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس سازش کا خالق راجہ داہر کا وزیر بدھیمن ہے اور مائی رانی بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ ہم نے تمہیں مذہب کی آزادی دے دی تھی، شابان سقفی نے مندر کے بڑے پنڈت سے کہا، اور ہم نے تمہیں اس پر مجبور بھی نہیں کیا کہ اسلام قبول کر لو، لیکن تم نے ہماری اس فیاضی کا یہ صلہ دیا کہ ہمارے سالار کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو زندہ رہنے کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہو۔ اے عرب سے آنے والے حملہ آور، پنڈت نے عجیب سی مسکراہٹ سے کہا، میں اپنے آپ کو زندہ رہنے کے حق سے محروم کر سکتا ہوں، لیکن میں مذہب سے محروم نہیں ہو سکتا۔ ہم نے آپ کے صرف سالار کو قتل نہیں کرنا تھا، قتل ہونے والوں میں آپ بھی شامل تھے، اور آپ کے تمام چھوٹے بڑے سالاروں کو بھی ہم نے قتل کرنا تھا۔ آپ کے ساتھ ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں، یہ ہمارے مذہب کا معاملہ ہے۔ ہم نے یہ سوچ کر اتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا کہ ہم پکڑے گئے تو قتل کر دیے جائیں گے۔ جس طرح آپ اپنے مذہب اور عقیدے پر جان قربان کر دیتے ہیں، اسی طرح ہم بھی اپنے مذہب پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تم کم عقل ہو پنڈت، شابان نے کہا، باطل کے پجاریوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ خدا ان کی عقل پر پردے ڈال دیتا ہے، ان کے کان بند ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، دیکھ بھی سکتی ہیں لیکن انہیں نظر کچھ بھی نہیں آتا۔ اگر کچھ نظر آتا ہے تو وہ فریب نظر ہوتا ہے اور وہ باطل کی پرچھائیاں ہوتی ہیں۔ اے نادان عرب، پنڈت نے طنزیہ لہجے میں کہا، میں تیرے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتا۔ میری گردن تیرے جلاد کی تلوار کا بےتابی سے انتظار کر رہی ہے، اور میں تجھے یہ بتا دیتا ہوں کہ تم اس خطے میں اسلام تو پھیلا دو گے، لیکن ہندو مت زہر کی طرح اس خطے کے لوگوں کی رگوں میں موجود رہے گا اور آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھاتا رہے گا۔ ہماری روحیں بدروحیں بن کر اس خطے پر منڈلاتی رہیں گی۔ پنڈت نے ہاتھ آگے کیا اور شہادت کی انگلی اوپر کر کے کہا، میری پیشن گوئی سن لی، تمہارے سالار محمد بن قاسم نے آخر قتل ہونا ہے۔ اگر وہ ہندوؤں کے ہاتھوں قتل نہ ہوا تو اپنوں کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ وہ کیوں؟ شابان نے پوچھا۔ میری آنکھیں بہت دور تک دیکھ سکتی ہیں، تمہاری قوم کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ اے عرب کے سالار، میں جوتشی اور نجومی نہیں، میں اپنی عقل کی آنکھوں سے جو دیکھ رہا ہوں وہ بتا رہا ہوں۔ تم عقل کے کورے ہو پنڈت، شابان نے کہا، اور پنڈت کو اپنے سپاہیوں کے حوالے کر دیا۔ اسی روز محمد بن قاسم نے حکم دے دیا کہ مندر بند کر دیے جائیں اور ہندو گھروں میں عبادت کیا کریں۔ اس کے ساتھ ہی محمد بن قاسم نے یہ حکم بھی دیا کہ ان تمام پنڈتوں اور اس کے آدمیوں کو جو اس سازش میں شریک تھے قتل کر دیا جائے۔ اس وقت جب ان سب کو قتل کیا جا رہا تھا، راجہ داہر کی راجدھانی اروڑ میں شومو ایک ایسے مجرم کی حیثیت سے بدھیمن اور مائی رانی کے سامنے کھڑی تھی جس نے قتل سے زیادہ سنگین جرم کیا تھا۔ اسے وہاں تک بھوکا اور پیاسا پہنچایا گیا تھا۔ تمام راستے اس کے ہاتھ رسیوں سے بندھے رہے تھے۔ سفر کی صعوبت، بھوک اور پیاس سے اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ اچھی طرح کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ بدھیمن اور مائی رانی اس سے پوچھتے تھے کہ اس نے محمد بن قاسم کے بجائے اپنے پنڈت کو زہر کیوں دیا ہے۔ اس سوال کے جواب میں وہ صرف اتنا کہتی تھی کہ پانی پلاؤ، لیکن اسے پانی نہیں دیا جا رہا تھا۔ اگر میں پیاس سے مر گئی تو تمہیں اس سوال کا جواب کون دے گا؟
شومو نے کہا، میں جھوٹ تو نہیں بول رہی کہ تم مجھے پیاسا رکھ کر سچ بولنے پر مجبور کر رہے ہو۔ آخر اسے پانی پلایا گیا اور کھانے کے لیے بھی کچھ دیا گیا۔ اس انتہائی حسین لڑکی نے جو جواب دیا ہے وہ کچھ اس طرح تھا کہ سازش کے تحت وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ محمد بن قاسم کے پاس گئی۔ ان کے ساتھ جو ادھیڑ عمر عورت تھی، اس نے محمد بن قاسم کا شکریہ ادا کیا کہ اس کی فوج نے شہر کی عورتوں کی عزت و آبرو کا پورا خیال رکھا ہے۔ پھر جس طرح انہیں ٹریننگ دی گئی تھی اس کے مطابق شومو محمد بن قاسم کے پاس بیٹھ گئی۔ دوسری سب لڑکیاں باہر نکل گئیں۔ وہ چونکہ اس ڈرامے کو جانتی تھیں اس لیے انہوں نے اس لڑکی کا انتظار نہ کیا۔ تم جاؤ، محمد بن قاسم نے اسے کہا، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ کیا آپ مجھے کچھ دیر اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتے؟ شومو نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا۔ اب لڑکی نے عربی بولنی شروع کر دی تھی۔ تم عرب کی بیٹی نہیں، ہماری زبان کہاں سے سیکھی؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ میں نے صرف 1.5 سال کے عرصے میں مکران میں رہنے والے ایک عرب سے یہ زبان سیکھی ہے۔ مجھے عربی آدمی اچھے لگتے ہیں، اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھے کچھ دیر تنہائی میں اپنے پاس بیٹھنے دیں۔ کیا کرو گی میرے پاس بیٹھ کر؟ میں جانتی ہوں کہ ایسا حکم آپ نے ہی دیا ہوگا کہ شہر کے لوگوں کو اور ان کی عورتوں کو پریشان نہ کیا جائے، شومو نے کہا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا درجہ اوتار سے کم نہیں۔ میرا خیال تھا کہ آپ بہت بوڑھے ہوں گے، اتنی دانش مندی کسی معمر آدمی میں ہی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو دیکھا ہے تو پتہ چلا کہ آپ اپنی سیرت اور فطرت سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ میں تو آپ کی پوجارن بن گئی ہوں۔ تمہارے مذہب میں یہی خرابی ہے کہ تم کسی انسان سے متاثر ہوتے ہو تو اس کی پوجا کرنے لگتے ہو، محمد بن قاسم نے کہا۔ یا تم جس سے ڈرتے ہو اس کے پجاری بن جاتے ہو؟ میں جو بھی حکم دیتا ہوں وہ اپنے اللہ کے احکام کے مطابق ہوتا ہے۔ میں تو اپنا مذہب بھی چھوڑنے پر تیار ہوں، لڑکی نے کہا۔ اگر آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں تو میں واپس نہیں جاؤں گی۔ میں تمہیں صرف ایک صورت میں اپنے پاس رکھ سکتا ہوں کہ تمہارے ساتھ شادی کر لوں، محمد بن قاسم نے کہا۔ لیکن میں یہاں شادی کرنے نہیں آیا، اور نہ میں ان بادشاہوں میں سے ہوں جو کسی شہر کو فتح کر کے وہاں کی خوبصورت لڑکیوں میں سے 1-2 انتہائی حسین لڑکیوں کو اپنی بیویاں یا داشتائیں بنا لیتے ہیں۔ میں یہاں کسی مقصد کے لیے آیا ہوں۔ اس لڑکی نے بدہمن اور مائرانی کو تفصیل سے سنایا کہ اسے جس طرح بتایا، سمجھایا اور سنایا گیا تھا، اس نے محمد بن قاسم کے جذبات کو مشتعل کرنے کی بہت کوشش کی۔ الفاظ سے، حرکات سے اپنے اوپر جذبات کی دیوانگی طاری کر کے بھی اس کی جوانی کو بھڑکانے کی کوشش کی، لیکن وہ یوں ہنستا اور مسکراتا رہا جیسے اس کا جسم بہت بوڑھا ہو اور آسمان سے گرنے والے اولوں کے مانند یک بستہ ہو چکا ہو۔ آخر اس کم عمر سالار نے اس لڑکی کو اس طرح اپنے پاس بلا لیا جیسے اولوں کا انبار پگھل گیا ہو۔ شومو اس کے سامنے اتنی قریب جا کھڑی ہوئی کہ اس کا لباس محمد بن قاسم کے لباس کو چھو رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے شومو کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شومو نے اپنا دوسرا ہاتھ محمد بن قاسم کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ بہت خوش ہوئی کہ اس نے شکار مار لیا ہے۔ محمد بن قاسم کا انداز ہی ایسا تھا جیسے اس پر لڑکی کے حسن کا طلسم طاری ہو گیا ہو۔ محمد بن قاسم نے اس کی وہ انگلی پکڑی جس میں انگوٹھی تھی۔ یہ سونے کی وزنی انگوٹھی تھی۔ اس کے اوپر والا حصہ ذرا ابھرا ہوا تھا۔ وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ بہت خوبصورت انگوٹھی ہے، محمد بن قاسم نے انگوٹھی کے اوپر والے حصے پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ آپ رکھ لیں، شومو نے کہا، شاید آپ کی چھوٹی انگلی میں آ جائے۔ نہیں، محمد بن قاسم نے کہا، اس میں میرے لیے جو لائی ہو وہ مجھے دے دو۔ شومو نے بڑی تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور دوسرا ہاتھ انگوٹھی پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ محمد بن قاسم نے ہاتھ آگے کر کے اس کا انگوٹھی والا ہاتھ پھر پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچا۔ شومو نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہ کی۔ محمد بن قاسم نے انگوٹھی کے اوپر والے حصے پر اپنے انگوٹھے سے ذرا سا دباؤ ڈالا تو ڈھکنا کھل گیا۔ اس نے دیکھا اس میں تھوڑا سا سفوف پڑا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ شومو کا رنگ پہلے ہی اڑ گیا تھا، اب اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ اب جھوٹ بولو گی کہ تم یہ میرے لیے نہیں لائی تھی؟ شومو نے آہستہ سے سر ہلایا
اور اس کے ہونٹوں سے سرگوشی نکلی۔ نہیں، تم یہ زہر مجھے کس طرح دے سکتی تھی؟ میں سمجھی تھی یہ کام مشکل نہیں ہوگا، شومو نے کہا۔ اگر مندروں میں بیٹھے ہوئے ہمارے پروہت، مہاتما، پنڈت اور رشی مجھ جیسی لڑکی کو دیکھ کر دوپہر کی دھوپ میں رکھے ہوئے موم کی طرح پگھل جاتے ہیں تو میں خوش تھی کہ آپ جیسا نوجوان میرے اشاروں پر ناچے گا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ مسلمان شراب نہیں پیتے، اور مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ہمارے حسن اور جوانی کا نشہ شراب سے زیادہ مدہوش اور بدمست کرنے والا ہے۔ میں نے آپ پر اپنا نشہ طاری کر کے آپ کو پانی یا شربت پلانا تھا۔ اب اگر میں ایک بات کہوں گی تو آپ مانیں گے نہیں۔ تم نے جو کہنا ہے کہہ دو، محمد بن قاسم نے کہا۔ میں شاید آپ کو زہر نہ پلاتی، شومو نے کہا۔ میں جو جذبہ لے کر آئی تھی اسے آپ کے سراپا اور آپ کے کردار نے توڑ دیا۔ آپ نہیں مانیں گے، آپ کہیں گے کہ میں سزا سے بچنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مجھ پر ایک کرم کریں، مجھے سزا دینے کے لیے دوسروں کے حوالے نہ کریں۔ مجھے یہ زہر اپنے منہ میں ڈال لینے دیں۔ یہ زہر اتنا تیز ہے کہ مرتے ذرا دیر نہیں لگے گی، پھر میری لاش جہاں چاہیں پھینک دینا۔ نہیں لڑکی، محمد بن قاسم نے کہا، اگر تم عرب ہوتی تو میں اپنی تلوار سے تمہارا یہ جسم، جس میں تمہیں یہاں بھیجنے والے سمجھتے ہیں کہ شراب سے زیادہ نشہ ہے، 2 حصوں میں کاٹ دیتا۔ لیکن میری تلوار دشمن کی عورت پر نہیں اٹھے گی۔ اسلام اتنا بے رحم مذہب نہیں۔ میں تمہیں باقی عمر پچھتاوے کے لیے اور تمہارے راجہ داہر اور اس کے وزیر کو شرمسار کرنے کے لیے یہاں سے زندہ بھیجوں گا۔ آپ انسان نہیں، شومو نے کہا۔ میں عربی میں بات کر رہی ہوں، اس لیے آپ کو فرشتہ کہوں گی۔ پہلے میں نے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کہا تھا کہ مجھے اپنے پاس رکھ لیں، لیکن اب میں سچے دل سے کہتی ہوں کہ مجھے اپنی لونڈی بنا لیں۔ آپ کے قریب نہیں آؤں گی، آپ کو دیکھ دیکھ کر زندہ رہوں گی۔ مجھے اپنی پجارن بنا لیں۔ میں تمہارے ہر سوال کا اور ہر خواہش کا جواب دے چکا ہوں، محمد بن قاسم نے کہا۔ ہم پہلے بھی تم جیسی 3-4 لڑکیاں راجہ داہر کے پاس بھیج چکے ہیں۔ انہوں نے مکران میں پناہ گزین عربوں کے ساتھ شادیاں کر لی تھیں۔ تم شاید انہیں جانتی ہوگی، وہ بھی داہر کے وزیر بدہمن کی بھیجی ہوئی تھیں۔ ان کا بھی وار خالی گیا تھا۔ میں نے ان لڑکیوں سے کہا تھا کہ اپنے راجہ داہر سے کہنا کہ لڑائی مرد آمنے سامنے آ کر لڑا کرتے ہیں اور لڑائی تلوار سے لڑی جاتی ہے۔ میں ان لڑکیوں کو جانتی ہوں، شومو نے کہا۔ اور اب تم بدہمن سے اور اپنے راجہ سے کہنا کہ اے بغیرت راجہ، سامنے آ۔ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اروڑ کے قلعے کی دیواریں تجھے میری تلوار سے اور اللہ کے سپاہیوں کی برچیوں اور تیروں سے بچا لیں گی؟ روایت ہے کہ یہ ہندو لڑکی محمد بن قاسم کے سامنے یوں 2 زانو ہو گئی اور ہاتھ اپنی عبادت کے انداز سے جوڑ لیے، جیسے محمد بن قاسم کوئی دیوتا ہو یا ہندو دیو ملائی داستانوں کا کوئی طلسماتی کردار ہو۔ لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اے بدقسمت لڑکی، محمد بن قاسم نے کہا، ہم اس مذہب کے پیروکار ہیں جو عورت کو اپنی آبرو جانتا ہے۔ ہم عورت کی آن پر اپنی جانیں قربان کر دیا کرتے ہیں، عورت سے جان کی قربانی نہیں مانگا کرتے۔ تو جانتی ہوگی کہ تیرے راجہ نے عربی مسلمانوں کے صرف جہاز ہی نہیں لوٹے بلکہ جہازوں کے مسافروں کو قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ ہم نے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے حملہ تو کرنا ہی تھا، لیکن ذرا سوچ سمجھ کر۔ مجھ سے پہلے ہمارے 2 سالار یہاں آ کر بہت بری شکست کھا کر مارے گئے تھے، اس لیے ہم نے پوری تیاری کر کے حملہ کرنا تھا۔ لیکن میرے چچا حجاج بن یوسف کو ایک قیدی عورت کا پیغام ملا تو حجاج نے اسی وقت مجھے حکم بھیجا کہ جہاں کہیں بھی ہو اور جو کچھ بھی کر رہے ہو سب چھوڑ دو اور سندھ کو روانہ ہو جاؤ، تمہیں فوج مل جائے گی۔ میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی، میرے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا۔ آپ نے قیدی رہا کرا لیے ہیں، شومو نے کہا۔ ہم نے اس پورے شہر کو ایک ظالم راجہ سے آزاد کرایا ہے جس شہر کے قید خانے میں ہمارے قیدی تھے، محمد بن قاسم نے کہا۔ کیا تو اس راجہ کو ظالم نہیں کہے گی جو تجھ جیسی لڑکیوں کو اپنے دشمن کے پاس بھیجتا ہے؟ کیا تو نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ تیرا ایک خاوند جو دلیر ہو اور مرد میدان ہو اور تو اس کی بہادری پر فخر کرے؟ اے عرب کے بہادر شہزادے، شومو نے کہا، میں اور مجھ جیسی بہت سی لڑکیاں اس قابل نہیں رہیں کہ ہم بیویاں بن کر عزت والے گھروں میں آباد ہوں۔
ہمارا شعور بیدار ہوا تو ہمیں یہ تربیت دی جانے لگی تھی، ہماری حصے مار دی گئی تھی۔ ہم سب ان کے کھلونے ہیں جنہوں نے ہمیں اس کام کے لیے تیار کیا ہے۔ ہم اپنے پنڈتوں کا بھی دل بہلا لیا کرتی ہیں، لیکن آپ نے آج میری حصے بیدار کر دی ہیں۔ تم اب چلی جاؤ، محمد بن قاسم نے کہا۔ کہاں جاؤ گی؟ بڑے مندر میں۔ میں تمہارے ساتھ 2 محافظ بھیجوں گا، محمد بن قاسم نے کہا۔ نہیں، میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ اور وہ اکیلی چلی گئی۔ میں مرنے سے پہلے سب کچھ اگل دینا چاہتی ہوں، اس نے بدہمن اور مائی رانی کو محمد بن قاسم کی ملاقات کی تفصیل سنا کر کہا۔ میں مندر چلی گئی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کا سالار میرے ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے، یا شاید وہ جادوگر ہے اور اس نے مجھ پر جادو کر دیا ہے۔ میں جادو کے اثر میں چلتی مندر میں پہنچی۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ انگوٹھی میں بھرا ہوا زہر اپنے منہ میں ڈال لوں گی، لیکن مندر میں جا کر میں نے مٹی اور پتھر کے بتوں کو شرمسار کر کے مرنا تھا۔ بدہمن نے اس کے منہ پر بھرپور تھپڑ مارا۔ کیا تو اس ملیچ مسلمان سے اتنی متاثر ہو کر آئی تھی کہ اپنے دیوتاؤں کی اور اپنے بھگوان کی بھی ہتیا کرنے پر اتر آئی تھی؟ بدہمن نے دانت پیس کر کہا۔ میں اس کے جسم کی ایک ایک بوٹی کاٹ کر اسے ماروں گی، مائی رانی نے کہا۔ یہ اس لٹیرے سالار کی بیوی اور پھر لونڈی بننا چاہتی تھی، رانی بننے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ بدہمن نے کہا۔ آگے بول، کیا ہوا؟ شوموں کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو اور زیادہ کھل گئی۔ پھر یہ ہوا کہ میں مندر میں داخل ہوئی، شوموں نے کہا۔ دوسری لڑکیاں مندر کی تہ خانے میں جا کر سو گئی تھیں، صرف بڑا پنڈت جاگ رہا تھا۔ بدہمن نے اس کے منہ پر ایک اور تھپڑ مارا۔ کہ پنڈت جی مہاراج جاگ رہے تھے، بدہمن نے کہا۔ میں نے جو کہہ دیا ہے پھر وہی کہوں گی۔ میرے دل سے جس کا احترام نکل گیا ہے اس کا نام نفرت سے لوں گی۔ جو کہتی ہے اسے کہنے دو، مائی رانی نے کہا۔ کیا بکتی ہے؟ بڑا پنڈت میرے انتظار میں جاگ رہا تھا، شوموں نے کہا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے پوچھا کہ کام کر آئی ہو؟ میں نے کہا کر آئی ہوں۔ پنڈت نے خوشی سے نعرہ لگایا اور بازو پھیلا کر آگے بڑھا۔ اس نے مجھے بازوؤں میں سمیٹ لیا اور اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس کی تھوک کی بدبو ابھی تک میرے گالوں پر موجود ہے۔ اس نے مجھے بستر پر گرا لیا اور بدمست سانڈ کی طرح پھنکارنے لگا۔ میرا ارادہ بدل گیا۔ مرد کا وجود میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ اس پنڈت کے پاس میں 2 بار پہلے بھی آ چکی تھی، لیکن میں اب پتھر کی نہیں رہی تھی۔ ایک وہ مرد تھا جس کے پاس مجھے بھیجا گیا تھا، لیکن اس نے مجھے عزت سے رخصت کیا۔ گناہ کی دعوت کو بھی وہ میرا بہت بڑا گناہ سمجھتا تھا۔ اسی جرم میں وہ مجھے قتل کرا سکتا تھا، لیکن اس نے میری انگوٹھی میں زہر دیکھ کر بھی اور میرے اس اعتراف پر بھی میں نے یہ زہر اسے دینا تھا۔ اس نے مجھے بخش دیا اور کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ اپنے محافظ بھیجوں گا۔ ایک یہ مرد ہے جس کے دل میں مندر کا بھی احترام نہیں۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ تم لوگ مجھے سزائے موت ہی دو گی تو میں خود ہی یہ زہر منہ میں ڈال لوں گی، لیکن میرے دل میں اس پنڈت کی ایسی نفرت بیٹھ چکی تھی کہ میرا ارادہ بدل گیا۔ میں یہ کہتے ہوئے بستر سے اٹھی کہ پانی پی لوں۔ میں نے پنڈت سے کہا کہ آپ بھی پانی پی لیں۔ پنڈت نے کہا کہ یہ رات کیا پانی پینے والی ہے؟ یہ کہہ کر اس نے طاق میں سے ایک سراہی اور 2 پیالے اٹھائے اور بولا، یہ پیو اور ہمیں بھی پلاؤ۔ میں نے دونوں پیالوں میں سراہی سے تھوڑی تھوڑی شراب ڈالی۔ میری پیٹھ پنڈت کی طرف تھی۔ میں نے انگوٹھی کھول کر زہر اس کے پیالے میں ڈال دیا اور ذرا سا ملا کر پیالہ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے ایک ہی گھونٹ میں شراب پی لی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ زہر اتنا تیز ہے۔ شراب کے یہ چند گھونٹ اس کے حلق سے اترے ہی تھے کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی شہہ رگ پر رکھے، پھر اس کے ہاتھ اس کے سینے پر آ گئے۔ اس کے منہ سے صرف یہ آواز نکلے کہ تو نے کیا پلا دیا ہے؟ میں نے کہا، پنڈت جی مہاراج، یہ کسی نہ کسی کو تو پلانا ہی تھا۔ میں باہر کو چل پڑی۔ دروازے میں پہنچی تو اپنا ایک آدمی دروازے میں داخل ہوا۔ کمرے میں فانوس جل رہا تھا۔ پنڈت اب ایک ہاتھ سینے پر اور ایک پیٹ پر رکھے ہوئے آگے کو جھک گیا تھا۔ وہ آدمی دوڑ کر پنڈت تک پہنچا۔ میں دروازے میں سے نکل گئی۔ پنڈت نے مرتے مرتے اسے بتایا ہوگا کہ
میں اسے زہر پلا کر جا رہی ہوں۔ میں ایک طرف دوڑ پڑی تھی۔ کہاں جانا تھا تم نے؟ مائی رانی نے پوچھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں سوچا تھا کہ میں کہاں جاؤں گی، میں اپنے آپ میں تھی ہی نہیں۔ اب یاد آتا ہے کہ میرا رخ اس طرف تھا جدھر مسلمانوں کے سالار رہتے تھے، لیکن مجھے رخ بدلنا پڑا کیونکہ مجھے اپنے پیچھے دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ مجھے پکڑنے کے لیے آ رہے تھے۔ میں ایک گلی میں داخل ہو گئی، لیکن آگے سے یہ گلی بند تھی اور اس طرح انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ مجھے واپس مندر میں لے گئے۔ پنڈت مر چکا تھا۔ پھر تم لوگ جانتے ہو کہ مجھے یہاں تک کس طرح پہنچایا گیا۔ اگلے روز صبح سویرے اس ادھیڑ عمر عورت کو، جو لڑکیوں کے اس گروہ کو محمد بن قاسم کے پاس لے گئی تھی، اور ان تمام لڑکیوں کو سواریوں میں بند کر کے اونٹوں پر لاد کر شہر کے بڑے دروازے سے نکالا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ خبر باہر نکالی گئی تھی کہ بڑا پنڈت مر گیا ہے۔ اس لڑکی کو بڑی ہی بے دردی سے مارا گیا تھا۔ جس رات شومو محمد بن قاسم کے پاس گئی تھی، اس سے اگلی صبح شعبان سقفی محمد بن قاسم کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ ابھی ایسی خبر ملی ہے کہ مندر کا بڑا پنڈت مارا گیا ہے۔ شعبان نے یہ بھی بتایا کہ اس نے لاش دیکھی ہے۔ لاش کی حالت سے اور پنڈت کے منہ سے نکلی ہوئی جھاگ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسے زہر دے کر ہلاک کیا گیا ہے۔ ہاں، محمد بن قاسم نے کہا، اسے یہ زہر ہی دیا گیا ہوگا، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اسے زہر کس نے دیا ہے۔ میں تمہیں بلانے ہی لگا تھا۔ رات کو میرے ہاں کچھ مہمان آئے تھے۔ محمد بن قاسم نے شعبان کو رات کا سارا واقعہ سنایا، شوموں کی ہر ایک بات اور ہر ایک حرکت سنائی۔ میں نے تمہیں یہ کہنا تھا کہ مندر بند کر دو۔ یہ راجہ داہر کے تخریب کاروں کا خفیہ اڈا بن گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ پنڈت کو زہر اسی لڑکی نے دیا ہے جو رات کو میرے پاس آئی تھی۔ شعبان سقفی دوڑتا ہوا مندر تک پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی باقی تھا۔ یہ چند قطرے دراصل شراب تھی، پانی نہیں تھا۔ شعبان سقفی نے ایک کتا منگوایا اور چند قطرے اس کے منہ میں انڈیل دیے۔ اتنے سے زہر سے ہی وہ کتا مر گیا۔ اس کے بعد شعبان سقفی نے جو کارروائی کی تھی وہ پہلے سنائی جا چکی ہے۔ ابن قاسم، شعبان نے مندر سے واپس آ کر محمد بن قاسم سے کہا، آپ شاید ان خطروں کو خاطر میں نہیں لا رہے جو آپ کے اور ہم سب کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں۔ آپ جنگی چالوں اور حرب و ضرب کے ماہر ہو سکتے ہیں، لیکن دشمن کی ان چالوں کو سمجھ نہیں سکتے جو وہ زمین کے نیچے چلتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو میں جانتا اور سمجھتا ہوں وہ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ آئندہ کوئی بھی اجنبی مرد یا عورت میری اجازت کے بغیر آپ تک نہیں پہنچے گی۔ شعبان سقفی ادھیڑ عمر آدمی تھا اور جاسوسی اور سراغ رسانی کے معاملے میں اس کی ذہانت عرب کی تمام تر فوج میں مشہور تھی۔ ان تمام معاملات میں محمد بن قاسم اس کے سامنے محض ایک طفل مکتب تھا۔ محمد بن قاسم کو نیرون بغیر لڑے مل گیا تھا۔ وہاں تک منجنیقیں کشتیوں پر لے جائی گئی تھیں۔ جب نیرون کا محاصرہ کیا گیا تو تمام منجنیقیں ساتھ نہیں لے جائی گئی تھیں۔ ان میں سے چند ایک محاصرے کے ساتھ رکھی گئی تھیں، باقی سب کشتیوں میں ہی رہنے دی گئی تھی، اور کشتیاں دریائے ساکرہ کے کنارے بندھی ہوئی تھیں۔ دریا نیرون سے کچھ میل دور تھا۔ سب سے بڑی منجنیق عروس بھی ابھی دریا میں تھی۔ تمام منجنیقیں محاصرے میں استعمال نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ محمد بن قاسم کو معلوم تھا کہ نیرون کے حاکم سندر شمنی نے حجاج بن یوسف کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے اور اس نے جزیے کی ادائیگی بھی قبول کر لی ہے۔ توقع یہ تھی کہ نیرون میں مزاحمت نہیں ہوگی، چونکہ اس تمام علاقے پر محمد بن قاسم کی فوج کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اس لیے ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ ان منجنیقوں کو جو ابھی کشتیوں پر رکھی تھیں کوئی نقصان پہنچائے گا۔ پھر بھی پوری رات دریا کے کنارے منجنیقوں کے لیے گشتی پہرا رہتا تھا۔ وہاں ماہی گیروں کی کشتیاں بھی بندی رہتی تھیں، ان سب کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ محمد بن قاسم کی اگلی منزل سہون تھی۔ راستے میں چھوٹے چھوٹے ایک دو قلعے اور بھی تھے، لیکن ان کے متعلق محمد بن قاسم کو کوئی غم نہ تھا۔ سندر نے محمد بن قاسم کو بتایا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے قلعے کس نوعیت کے ہیں اور انہیں سر کرنا کتنا آسان ہے۔ سہون کا حاکم بھی بدھ تھا۔ بدھ جنگ و جدل اور کسی بھی قسم کی خون ریزی کو گناہ سمجھتے تھے، اس لیے یہ امید کی جا سکتی تھی کہ سہون بھی کسی مزاحمت کے بغیر مل جائے گا۔
لیکن وہاں کی فوج ہندو تھی، اس لیے یہ خطرہ تھا کہ یہ فوج پورا مقابلہ کرے گی۔ سندر شملی نے اپنا ایک ایلچی سہون کے حاکم کی طرف بھیج دیا تھا۔ اس نے سہون کے حاکم کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ وہ لڑائی سے گریز کرے اور جب مسلمان فوج وہاں پہنچے تو قلعے کے دروازے کھول دے۔ یہ ایلچی ابھی واپس نہیں آیا تھا، اسی لیے محمد بن قاسم نیرون سے کوچ کر نہیں رہا تھا۔ رسد اور کمک کا بھی انتظار تھا۔ ایک روز اطلاع ملی کہ منجنیقوں والی کشتیوں پر جو سپاہی رات کو پہرا دیتے ہیں ان میں سے 2 مرے پڑے ہیں اور 2 لاپتہ ہیں۔ پہرا دینے کا طریقہ یہ تھا کہ 6-7 دنوں کے لیے 4 سپاہی وہاں چلے جاتے تھے اور وہاں ایک خیمے میں رہتے تھے۔ 2 آدمی باری باری تھوڑے سے وقت کے لیے ٹہلتے ٹہلتے تمام کشتیوں کو جو دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں دیکھ آتے تھے۔ یہ واقعہ بڑا عجیب تھا کہ 2 سنتری غیر حاضر تھے اور 2 مرے پڑے تھے، دونوں کو خنجر مارے گئے تھے۔ محمد بن قاسم اور شعبان اپنے محافظ دستے کے ساتھ وہاں پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ دونوں کی لاشیں دریا کے کنارے ایک دوسرے سے کچھ دور پڑی ہوئی تھیں۔ شعبان نے زمین دیکھی، قدموں کے جو نشان تھے ان سے پتہ چلتا تھا کہ زیادہ لڑائی نہیں ہوئی۔ دونوں کی تلواریں نیاموں میں تھیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ انہیں مقابلے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ ان پر اچانک حملہ کیا گیا ہے، شعبان نے کہا۔ یہ کسی دھوکے میں مارے گئے ہیں۔ تو کیا ان کے قاتل ان کے اپنے ہی ساتھی ہیں جو لاپتہ ہیں؟ خدا کی قسم میں یہ بات نہیں مانوں گا، محمد بن قاسم نے کہا۔ شعبان نے زمین کو دیکھنا شروع کیا۔ یہ غیر آباد اور ریتیلا علاقہ تھا، قدموں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ دیکھ کر شعبان کنارے سے دور ہی دور ہٹتا چلا گیا اور یہ نقوش پا اسے مقتول سنتریوں کے غیر حاضر ساتھیوں کی لاشوں تک لے گئے۔ ان دونوں کو بھی خنجروں سے مارا گیا تھا۔ وہاں سے زمین کو دیکھتے ہوئے شعبان چل پڑا اور یہ نقوش پا دریا کے کنارے پر اس جگہ آ گئی جہاں منجنیق والی آخری کشتی کھڑی تھی۔ منجنیقیں گنو، شعبان نے کہا۔ جب منجنیقیں گنی گئیں تو پتہ چلا کہ ایک چھوٹی منجنیق کم ہے۔ شعبان سقفی نے محمد بن قاسم کو بتایا کہ یہ دشمن کی کارروائی ہے، وہ ایک منجنیق لے گئے ہیں۔ یہ معلوم کرنا بہت مشکل تھا کہ ایک منجنیق کو کس طرح لے جایا گیا ہے۔ شعبان سقفی نے اس خطرے کا اظہار کیا کہ اب راجہ داہر بھی اپنے کاریگروں کو یہ منجنیق دکھا کر منجنیقیں بنوا لے گا۔ منجنیق عرب کی ایجاد ہے، پہلے منجنیق ہندوستان میں عرب لائے تھے۔ یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ منجنیقوں کی افادیت دیکھ کر راجہ داہر یا اس کے دانشمند وزیر نے یہ سوچا ہوگا کہ کسی طرح ایک منجنیق ہاتھ آ جائے اور اس طرح کی منجنیقیں تیار کر لی جائیں۔ عربوں نے عروس جیسی منجنیق بنا لی تھی جس سے اتنے وزنی پتھر اتنی دور تک پھینکے گئے تھے کہ مندر کو توڑ دیا گیا تھا۔ محمد بن قاسم کا محافظ دستہ اس کے ساتھ تھا۔ جس کنارے کے ساتھ کشتیاں بندھی ہوئی تھیں اس کنارے پر دونوں طرف محافظ دستے کے سواروں کو دوڑا دیا گیا۔ شعبان سقفی خود بھی ایک طرف چلا گیا اور دوسری طرف محمد بن قاسم گیا۔ دونوں بہت دیر تک چلے گئے لیکن انہیں کوئی سراغ نہ ملا، نہ زمین پر کوئی ایسا نشان ملا جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ منجنیق یہاں کشتی سے اتاری گئی ہے۔ دونوں واپس آ گئے۔ ابن قاسم، شعبان نے کہا، آپ واپس چلے جائیں، میں دوسرے کنارے پر جا رہا ہوں۔ اپنے 2 محافظ میرے ساتھ رہنے دیں، آپ کا یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں، ہمارا اب نیرون میں رہنا بھی ٹھیک نہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، ہمیں اب فوراً یہاں سے کوچ کرنا چاہیے۔ دشمن ہماری منجنیق صرف اس مقصد کے لیے لے گیا ہے کہ وہ ایسی منجنیقیں تیار کرے، میں اسے اتنی مہلت نہیں دوں گا کہ وہ ایک بھی منجنیق بنا سکے۔ ہو سکتا ہے میں انہیں راستے میں ہی پکڑ لوں، شعبان نے کہا۔ منجنیق کو اتنی تیزی سے کہیں لے جانا آسان نہیں، آپ چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھپے ہوئے دشمن کے تیر آپ تک پہنچ جائیں۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ سپاہیوں کی لاشوں کو اٹھا لیا جائے اور جنازے کے لیے سب کو اکٹھا کیا جائے۔ یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ منجنیق رات کو کس وقت چرائی گئی، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کس طرف لے گئے ہیں۔ شعبان کے ساتھ 2-3 اپنے سوار تھے اور اس نے محمد بن قاسم کے 2 محافظ بھی اپنے ساتھ رکھ لیے تھے۔ وہ ان سب کو دریا کے کنارے کنارے ایسی جگہ لے گیا جہاں دریا کا پاٹ چوڑا تھا۔ انہوں نے گھوڑے دریا میں ڈال دیے اور دوسرے کنارے پر چلے گئے۔ وہاں سے وہ کنارے کنارے پر بہت دور نکل گئے۔ ایک جگہ انہیں ایک خالی کشتی نظر آئی
جو آدھی سے زیادہ خشکی پر تھی۔ اس کشتی پر منجنیق لدی ہوئی تھی جو اب کشتی میں نہیں تھی۔ کنارے پر صاف نشان تھے۔ منجنیق وہاں اتاری گئی تھی۔ اس منجنیق کے 4 پہیے تھے۔ ریتیلی زمین پر اور اس سے آگے جیسی بھی زمین تھی اس پر ان پہیوں کے نشانات کو چھپانا ناممکن تھا۔ شعبان نے یہ نشان دیکھے۔ وہاں ہاتھیوں کے قدموں کے نشان بھی تھے اور گھوڑوں کے قدموں کے نشان بھی صاف نظر آ رہے تھے۔ شعبان سمجھ گیا کہ منجنیق ہاتھیوں سے کھینچی گئی ہے۔ وہ ہاتھی کی طاقت اور رفتار سے واقف تھا، پھر بھی وہ کئی میل دور تک چلا گیا۔ جس راستے پر منجنیق لے جائی گئی تھی وہ کوئی باقاعدہ راستہ نہیں تھا، وہ ویرانہ تھا، کہیں صحرا اور کہیں جنگل تھا۔ یہ علاقہ نیرون سے کئی میل دور تھا۔ بہت ہی دور جا کر شعبان رک گیا۔ اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ منجنیق کس طرف اور کہاں لے جائی گئی ہے۔ وہاں سے شعبان واپس نیرون آ گیا۔ ابن قاسم، شعبان نے واپس آ کر محمد بن قاسم سے کہا، ہمارے 4 سپاہیوں کو انہی آدمیوں نے قتل کیا ہے جو منجنیق لے گئے ہیں، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ منجنیق سیوستان لے جائی گئی ہے۔ ہمیں فوراً کوچ کرنا چاہیے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ دشمن کو ہم مہلت ہی نہ دیں۔ کہ منجنیق بنانا تو دور کی بات ہے، وہ منجنیق کو اچھی طرح دیکھ بھی نہ سکیں۔ سیوستان وہی مقام تھا جو آج کل سیہون کے نام سے مشہور ہے۔ نیرون سے محمد بن قاسم نے سیوستان کو ہی جانا تھا، لیکن اتنی جلدی نہیں جتنی جلدی اب اسے کوچ کرنا پڑا۔ وہ جوں سندھ کے اندر آتا جا رہا تھا زیادہ محتاط ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ وہ راجہ طاہر کی اس چال کو سمجھ گیا تھا کہ عرب فوج لڑتے لڑتے اور پیش قدمی کرتے کرتے تھک کر چور ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ جنگی طاقت اکٹھی کر کے اروڑ کے میدان میں اس فوج کو ایک ہی حلے میں ختم کر دیا جائے۔ نیرون کے حاکم سندر شملی نے خفیہ طور پر اپنا ایک ایلچی سیوستان کے حاکم کے پاس بھیجا ہوا تھا۔ وہاں کے حاکم کو یہ کہنا تھا کہ وہ عرب فوج کا مقابلہ نہ کرے۔ سیوستان کا حاکم بھی بدھ تھا۔ محمد بن قاسم نے اس ایلچی کی واپسی کا انتظار کرنا تھا۔ ایلچی 2 روز بعد واپس آیا۔ سیوستان اب ایک قلعہ نہیں بلکہ پہاڑ بن گیا ہے۔ ایلچی نے محمد بن قاسم کی موجودگی میں سندر شملی کو بتایا، راجہ طاہر نے سیوستان کے بدھ حاکم کو اپنے پاس بلا لیا ہے اور اس کی جگہ اپنے بھتیجے وجے رائے کو وہاں کا حاکم بنا کر بھیج دیا ہے۔ آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ راجہ نے اپنے بھتیجے کو کیوں بھیجا ہے۔ وجے رائے نے آتے ہی فوج کو نئے سرے سے تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ قلعہ تو پہلے ہی مضبوط تھا، لیکن وجے رائے نے اپنی فوج کو ایسی تربیت دے دی ہے کہ محاصرے کی کامیابی آسانی سے حاصل نہیں ہو سکے گی۔ اس کے علاوہ قلعے کے دفاع کے لیے ایک اور چیز آ گئی ہے۔ یہ ہے ایک منجنیق جو معلوم نہیں کہاں سے لائی گئی ہے۔ یہ منجنیق کب وہاں پہنچی ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ میری موجودگی میں وہاں پہنچی، ایلچی نے جواب دیا۔ میں نے اسے قلعے میں آتے دیکھا تھا۔ اسے 2 ہاتھی کھینچ رہے تھے اور ان کے ساتھ 12-13 گھوڑ سوار تھے۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ یہاں کی فوج منجنیق کہاں سے لائی ہے۔ یہاں کوئی کاریگر ایسا نہیں جو منجنیق بنا سکے۔ یہ منجنیق یہاں سے چرائی گئی ہے، محمد بن قاسم نے کہا اور پوچھا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس منجنیق کا وہ کیا بنائیں گے؟ اسے انہوں نے شہر پناہ کے بڑے دروازے کے اوپر دیوار پر رکھ دیا ہے، ایلچی نے جواب دیا، اور انہوں نے بڑے بڑے پتھروں کے ڈھیر منجنیق کے ساتھ لگوا دیے تھے۔ محمد بن قاسم ہنس پڑا۔ خدا کی قسم، محمد بن قاسم نے کہا، یہ لوگ جاہل ہیں۔ ایک طرف وہ اتنے دلیر ہیں کہ انہوں نے یہاں آ کر ہمارے 4 آدمیوں کو قتل کیا اور منجنیق لے گئے، اور دوسری طرف وہ اتنے احمق ہیں کہ یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ منجنیق کہاں اور کس طرح استعمال ہوتی ہے۔ آگے بات کرو۔ سیوستان کی زیادہ تر آبادی بدھوں کی ہے، ایلچی نے کہا۔ میں شہر میں گھومتا پھرتا رہا ہوں۔ شہر کے لوگ لڑائی نہیں چاہتے، مگر وجے رائے انہیں ڈراتا رہتا ہے کہ مسلمان آ گئے تو کسی گھر میں کچھ نہیں چھوڑیں گے اور شہر کی تمام جوان لڑکیوں کو اپنی فوج میں تقسیم کر دیں گے۔ یہ وہی پروپیگنڈا تھا جو ہر جگہ ہوتا آیا تھا، لیکن مسلمانوں کا طرز عمل اور مفتوحہ بستیوں اور قلعہ بند شہروں کے لوگوں کے ساتھ ان کا سلوک اور رویہ اتنا اچھا اور دشمن کے پروپیگنڈے کے خلاف ہوتا تھا کہ پروپیگنڈا بے اثر ہو جاتا تھا۔ دیبل فتح ہوا تو وہاں کے کچھ لوگ اور تاجر وغیرہ دوسرے شہروں میں گئے تھے۔
نیرون سے بھی کچھ لوگ سیوستان اور دوسرے شہروں میں گئے تھے۔ وہ جہاں جاتے وہاں مسلمانوں کے حسن سلوک کا ذکر کرتے تھے۔ ایسا ہی سیوستان میں ہو رہا تھا۔ ارمن بیلا، دیبل اور نیرون کے بعض لوگ سیوستان پہنچے تھے اور انہوں نے وہاں کے لوگوں کو بتایا تھا کہ مسلمان فوج فصل کو خراب نہیں کرتی، مفتوحہ شہر میں لوٹ مار نہیں کرتی، دکانداروں کا مال نہیں اٹھاتی، اور مسلمانوں کی سب سے بڑی خوبی یہ بیان کی گئی کہ عورتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سندر کے ایلچی نے بتایا کہ سیوستان میں فوج اور شہریوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس بدھ ایلچی نے جب دیکھا تھا کہ سیوستان کا حاکم بدل گیا ہے تو وہ ایلچی سے جاسوس بن گیا تھا۔ محمد بن قاسم نے نیرون میں انتظامی امور کے لیے کچھ آدمی رہنے دیے اور فوج کا ایک آدھ دستہ بھی وہاں چھوڑا اور سیوستان کی طرف کوچ کر گیا۔ تاریخوں، دنوں اور مہینوں کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے یقین سے یہ لکھنا ناممکن ہے کہ محمد بن قاسم نے کون سے مہینے کی کس تاریخ کو کوچ کیا۔ ان راستوں کے متعلق بھی اختلاف موجود ہیں جن راستوں پر محمد بن قاسم ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا تھا۔ محمد بن قاسم اب زیادہ محتاط ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے کوچ کیا۔ خود درمیان والے حصے کے ساتھ رہا۔ اس کے علاوہ اس نے ہراول دستہ آگے بھیج دیا تھا جو سوار تھا۔ دائیں اور بائیں شتر سواروں کے دستے تھے جو فوج سے دور دور آگے بڑھے جا رہے تھے۔ یہ اہتمام اس لیے کیا گیا تھا کہ ایک منجنیق کی چوری سے محمد بن قاسم کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا تھا کہ دشمن پہلوؤں سے یا فوج کے عقبی حصے پر یا رسد کے چھکڑوں پر شبخون کی طرز کے حملے کر سکتا ہے۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا تھا کہ کوچ بہت تیز ہو اور پڑاؤ کم سے کم کیے جائیں۔ فوج کی نفری اور راجہ داہر کی فوج کے مقابلے میں خاصی کم تھی، لیکن یہ فوج تیز و تند سیلاب کی مانند بڑھی جا رہی تھی۔ اسلام ہندوستان میں داخل ہو رہا تھا اور راجہ داہر حق کے سیلاب کو روکنے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو مختلف قلعوں میں بڑی خوبی سے تقسیم کر دیا تھا۔ انہی دفاعی انتظامات کے تحت اس نے سیوستان سے بدھ حاکم کو ہٹایا اور اپنے سگے بھتیجے کو وہاں بھیج دیا تھا۔ وہ فوج کا حاکم بھی تھا اور قلعے کا بھی۔ تیسرے دن عرب کی یہ فوج موج کے مقام پر پہنچی۔ یہ مقام سیوستان کے انتظامیہ کے تحت آتا تھا۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ موج کوئی بستی نہیں تھی۔ موج کا مطلب ندی یا دریا تھا جہاں محمد بن قاسم نے پڑاؤ کیا تھا۔ وہاں سے سیوستان یعنی سیہون قریب ہی تھا۔ یہ جگہ سرسبز تھی، پانی کی بہتات تھی، اس لیے وہاں ایک بستی تھی جس میں بدھ مت کے پیروکار آباد تھے اور آبادی کے لحاظ سے ایک قصبہ تھا۔ فتح البلدان میں بھی یہی لکھا ہے کہ اس علاقے میں بدھ آباد تھی۔ مشہور اور مستند مورخ بلازری نے لکھا ہے کہ جب محمد بن قاسم وہاں پہنچا تو اس علاقے کے بدھوں کے راہبوں کا ایک وفد جو محمد بن قاسم کے پاس گیا۔ بدھوں کے راہب شمنی کہلاتے تھے۔ انہوں نے محمد بن قاسم سے کہا کہ وہ امن اور دوستی چاہتے ہیں کیونکہ محبت اور امن ان کے مذہب کا بنیادی اصول ہے۔ چچنامہ کی روایت ہے کہ بدھوں نے سیوستان کے حاکم وجے رائے کو یہ پیغام بھیجا تھا: آپ قلعہ بند ہیں اور آپ کے پاس فوج ہے، ہم کمزور ہیں اور ہم لڑنا نہیں جانتے، ہم لڑنا چاہیں تو بھی نہیں لڑ سکتے کیونکہ ہم بدھ ہیں اور ہم مہاتما بدھ کے اس فرمان کی حکومت تولی نہیں کر سکتے کہ فوجوں سے بستیاں روندی جا سکتی ہیں، تلوار سے جسم کاٹے جا سکتے ہیں اور تیروں سے سینے چھلنی کیے جا سکتے ہیں، لیکن انسانوں کے دل نہیں جیتے جا سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان سالار کی اطاعت قبول نہ کریں تو کچھ فوج بھیج دیں، لیکن ہم نہیں لڑیں گے۔ وجے رائے نے اس پیغام کا یہ جواب دیا تھا کہ بدھوں کے وفد کو حقارت سے دیکھا اور حکم دیا کہ انہیں واپس بھیج دو۔ اس کے بعد شمنیوں کا یہ وفد محمد بن قاسم کے پاس گیا اور کہا کہ اگر وہ ان کی بستیوں پر قابض ہونا چاہتا ہے تو یہ سوچ لے کہ اسے ذرا سے بھی مزاحمت کا سامنا نہیں ہوگا۔ اگر آپ ہم سے گھوڑوں اور اونٹوں کے لیے چارہ لینا چاہتے ہیں تو لے لیں، ایک شمنی نے کہا۔ آپ لشکریوں کے لیے اناج بھی لے سکتے ہیں اور آپ نقد رقم کا مطالبہ کریں گے تو ہم وہ بھی ادا کریں گے۔ امن اور دوستی سے بڑھ کر کوئی چیز قیمتی نہیں، محمد بن قاسم نے کہا۔ آپ نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے تو ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں کہ آپ کے بستیوں کی حفاظت اور آپ کے جان و مال کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ محمد بن قاسم نے وہاں سے کوچ کیا تو سیوستان جا پہنچا۔ اس قلعہ بند شہر کے دروازے بند تھے اور وہاں کی فوج شہر کی ہر طرف
دیوار پر کھڑی تھی۔ وجے رائے کو اطلاع مل گئی تھی کہ عرب فوج آ رہی ہے۔ اس نے قلعے کا دفاع مضبوط کر دیا تھا۔ عرب فوج نے دیکھا کہ ایک منجنیق بڑے دروازے کے اوپر دیوار پر رکھی ہوئی تھی۔ محمد بن قاسم کے حکم سے ایک نائب سالار آگے گیا اور اس نے اعلان کیا کہ مقابلہ کیے بغیر قلعے کے دروازے کھول دو۔ اگر ہم نے لڑ کر قلعہ فتح کیا تو ہم جزیہ بھی وصول کریں گے اور تاوان بھی، اور ہم شہر سے مال غنیمت بھی اکٹھا کریں گے، اور ہم فوج کے حاکموں کو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ آگے آؤ، دیوار کے اوپر سے اعلان ہوا، قلعہ فتح کر کے دکھاؤ۔ منجنیقیں دیوار کے قریب کر لو، محمد بن قاسم نے حکم دیا۔ جب منجنیقیں آگے لے جائی گئیں تو دیوار کے اوپر سے تیروں کا مہ برس پڑا۔ اس کے ساتھ ہی جو منجنیق دیوار پر لگائی گئی تھی اس سے پتھر پھینکے جانے لگے۔ عرب فوج دیوار کے قریب چلی گئی، لیکن کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آتی تھی جہاں منجنیقوں سے مسلسل سنگ باری کر کے دیوار میں شگاف ڈالا جا سکتا تھا۔ قلعے کے اندر کی صورتحال وجے رائے اور اس کی فوج کے لیے ٹھیک نہیں تھی۔ پہلے شہریوں کا ایک وفد وجے رائے کے پاس گیا اور اسے کہا کہ وہ قلعے کے دروازے کھول دے۔ وجے رائے نے غصے کے عالم میں اس وفد کو دھتکار دیا۔ مہاراج، شہریوں کے وفد نے کہا، آپ کو شہریوں سے کوئی تعاون نہیں ملے گا، شہر میں زیادہ آبادی بدھوں کی ہے۔ وجے رائے نے وفد کے ان تمام آدمیوں کو قید خانے میں بھیج دیا اور اس نے یہ حکم جاری کیا کہ جو لوگ نہیں لڑنا چاہتے وہ گھروں میں بند ہو جائیں اور باہر نہ نکلیں، اور جو لوگ لڑنا چاہتے ہیں وہ ہتھیار بند ہو کر دیواروں پر چلے جائیں۔ وجے رائے نے مسلمانوں کی فوج کے لیے یہ دشواری پیدا کر دی کہ جس طرح سے مسلمان دیوار میں سرنگ لگانے کے لیے آگے بڑھتے ان پر تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگتی۔ وجے رائے نے یہ دلیرانہ اقدام بھی کیا کہ شہر کا ایک دروازہ کھلتا اور سینکڑوں گھڑسوار باہر آ کر گھوڑے سر پر دوڑاتے، محمد بن قاسم کی فوج پر حملہ بولتے اور واپس چلے جاتے۔ محمد بن قاسم نے سب سے بڑی منجنیق عروس سے نشانے پر پتھر پھینکنے کے ماہر جعونہ سلمی کو طلب کیا۔ تم دیکھ رہے ہو جعونہ، محمد بن قاسم نے اسے کہا، ہندوؤں نے ہماری چرائی ہوئی منجنیق دیوار پر لگا رکھی ہے اور ہم پر پتھر پھینک رہے ہیں۔ چھوٹی منجنیق سے اس سے نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ تم نے دیبل کے مندر کا گنبد توڑ کر جھنڈا گرایا تھا، اب اس منجنیق کو اڑا دو۔ اڑ جائے گی سپہ سالار، جعونہ سلمی نے کہا، میں صرف 3 پتھر پھینکوں گا۔ اس نے عروس کو آگے کیا اور 3 وزنی پتھر پاس رکھوائے۔ اس منجنیق کو 500 آدمی کھینچتے تو اتنا وزنی پتھر مطلوبہ فاصلے اور نشانے پر جاتا تھا۔ جعونہ سلمی نے عروس کو موزوں جگہ پر رکھوا کر اس پر پہلا پتھر رکھوایا۔ منجنیق کھینچ کر چھوڑی گئی تو پتھر دیوار پر رکھی ہوئی منجنیق کے ایک طرف لگا اور منجنیق ایک طرف جھک گئی۔ دوسرا پتھر منجنیق کو سامنے سے لگا، منجنیق ٹوٹی بھی اور اتنے زیادہ وزنی پتھر کے دھکے سے پیچھے کو گئی اور قلعے کے اندر نیچے جا پڑی۔ محمد بن قاسم کے حکم سے تمام منجنیقوں سے شہر پر سنگباری شروع کر دی گئی۔ اس کے جواب میں وجے رائے نے دستے باہر بھیج کر محاصرین پر حملے جاری رکھے۔ مسلمان سوار دشمن کے سواروں کا تعاقب کرتے تھے، لیکن دشمن کے سوار قلعے کے اندر چلے جاتے تھے۔ اس طرز کی جنگ 7-8 روز جاری رہی۔ ایک رات محمد بن قاسم کے فوج کے آدمی 2 آدمیوں کو پکڑ لائے۔ ان کا حلیہ بہت برا تھا، ان کے کپڑے کیچڑ سے لت پت تھے اور وہ کہتے تھے کہ قلعے کے اندر سے آئے ہیں اور مسلمانوں کے سپہ سالار کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ انہیں محمد بن قاسم کے پاس لے جانے کے بجائے شابان کے پاس لے گئے، وہ جاسوس بھی ہو سکتے تھے۔ میں کیسے مان سکتا ہوں کہ تم قلعے کے اندر سے آئے ہو؟ شابان نے کہا، کیا صرف تم دونوں کے لیے قلعے کے دروازے کھول دیے گئے تھے؟ اور کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ قلعے کے دروازوں سے ہی اندر باہر آ جا سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک نے کہا، وہ جس طرف چٹانیں اور ٹیلے ہیں اس طرف دیوار کے نیچے قلعے کے پانی کے نکلنے کا راستہ ہے۔ چونکہ اس طرف چٹانیں اور ٹیلے ہیں اور جگہ جگہ پانی جمع ہے اور دلدل بھی ہے، اس لیے وہ راستہ کسی کو معلوم نہیں، اور ویسے بھی کوئی اس طرف جا نہیں سکتا۔ ہم دونوں اس راستے سے رینگ رینگ کر نکلے ہیں۔ کیا مقصد تھا تم باہر آئے ہو؟ شابان نے پوچھا۔ ہم بدھ ہیں، باہر آنے والوں میں سے ایک نے جواب دیا۔ کیا نیرون اور موج والوں نے تمہیں بتایا نہیں کہ سوستان کے اندر زیادہ تر آبادی بدھ لوگوں کی ہے، اور یہاں ہمارے شمنی بھی ہیں
اور تم لوگ یہ تو جانتے ہوگے کہ بت مت کے لوگ کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کیا کرتے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ مسلمان ان کو اپنا دوست جانتے ہیں جو ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے۔ کیا نیرون میں سندر شمنی نے آپ کا استقبال نہیں کیا تھا؟ تم قلعے کے اندر جو پتھر پھینک رہے ہو وہ ہمارے گھروں پر گر رہے ہیں۔ ہم لوگ پرامن طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم میں کسان بھی ہیں، بیوپاری بھی ہیں، کچھ لوگ کاریگر ہیں۔ ہم میں کوئی ایک بھی آدمی نہیں جو راجا کی فوج کا سپاہی ہو۔ ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ شعبان سقفی نے کہا، تم لوگ شہر کے اندر رہتے ہو، تمہیں پتھروں سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ تم نہیں، ہم تمہاری مدد کو آئے ہیں، ایک بدھ نے کہا۔ ہم جس راستے سے باہر آئے ہیں تم اس راستے سے اندر جا سکتے ہو، لیکن وہ راستہ سرنگ کی طرح کھلا کرنا پڑے گا۔ نیچے زمین کچی ہے، تم ابھی سرنگ کھودو اور صبح تک تمہارے بہت سے آدمی اندر چلے جائیں گے۔ ہمارے شمنیوں نے کہا ہے کہ تمہارے آدمیوں کو اندر مدد مل جائے گی۔ ہم دونوں تمہیں وہ جگہ دکھا دیتے ہیں۔ شعبان سقفی اسی وقت ان دونوں کو محمد بن قاسم کے پاس لے گیا اور اسے یہ ساری بات سنائی۔ محمد بن قاسم فوراً وہاں پہنچا اور دیکھا کہ قلعے کی دیوار کے ساتھ اس طرف کا علاقہ اس قابل نہیں تھا کہ وہاں کھڑا بھی رہا جا سکتا۔ وہاں بدبو بھی تھی اور کھڈ اور ٹیلے بھی تھے۔ محمد بن قاسم نے شعبان کو ساتھ لے کر پانی کے باہر نکلنے کا راستہ دیکھا۔ محمد بن قاسم نے وہیں کھڑے کھڑے ایک ترکیب سوچ لی اور اسی وقت اس پر عمل شروع کر دیا۔ اس نے قلعے کے اس حصے پر جس طرف پانی کا راستہ تھا سنگ باری کا حکم دے دیا، لیکن کوئی منجنیق اس طرف نہ رکھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سرنگ کھودنے والے آدمیوں کو کہا کہ صبح سے پہلے پہلے سرنگ مکمل کر لی جائے۔ یہ سرنگ اس نوعیت کی تھی کہ یہ پانی کا راستہ تھا، اسے کھلا کرنا تھا، زمین سخت نہیں تھی۔ اس کی کھدائی شروع کر دی گئی، لیکن یہ مشکل پیدا ہو گئی کہ سرنگ کھودی گئی تو باہر جو پانی جمع تھا واپس سرنگ میں آ گیا۔ اندر سے باہر گیا ہوا پانی تھا اور اس میں بارش کا پانی بھی بہت تھا۔ محمد بن قاسم وہیں کھڑا رہا اور سرنگ کھودنے والی بڑی تیزی سے اپنا کام کرتے رہے۔ ادھر سنگباری اس قدر تیز کر دی گئی کہ اندر اس طرف آنے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ سرنگ کھودنے والے کمر سے اوپر تک پانی میں ڈوبے ہوئے اپنا کام کر رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے جب دیکھا کہ پانی اوپر ہی اوپر چڑھتا آ رہا ہے تو اس نے اپنے اور بہت سے آدمی بلا کر پانی کا ایسا راستہ کھدوا دیا جس سے پانی پھر واپس کو آنے لگا۔ قلعے کی دیوار نیچے بہت چوڑی تھی، سرنگ کو زیادہ تر نیچے رکھنا تھا۔ اسلامی فوج میں سرنگیں کھودنے کے ماہر موجود تھے، انہوں نے بڑی خوبی سے اور بڑی تیزی سے اپنا کام کیا۔ صبح ابھی تاریک تھی جب سرنگ مکمل ہو گئی۔ سب سے پہلے منتخب جانبازوں کو سرنگ میں داخل کیا گیا۔ چونکہ وقت بہت کم تھا اس لیے سرنگ زیادہ کشادہ نہ کی جا سکی۔ 2 آدمی پہلو با پہلو ذرا سا جھک کر اس میں سے گزر سکتے تھے۔ مشکل یہ تھی کہ پانی جو اندر سے آ رہا تھا وہ سخت بدبودار تھا۔ یہ مجاہد اپنے چہروں پر کپڑے لپیٹے سرنگ میں سے آگے نکلتے گئے۔ جو ہی پہلے 2 آدمی اندر پہنچے انہوں نے پیچھے والوں کو بتایا اور پیچھے والوں نے قلعے کے باہر تک پیغام پہنچا دیا کہ سنگ باری روک دی جائے۔ ایک تو یہ 2 بدھ ان کے ساتھ تھے جو باہر آئے تھے اور ان کا ایک ساتھی اندر ان کے انتظار میں کھڑا تھا۔ انہوں نے محمد بن قاسم کے ان جانبازوں کو ایک قریبی دروازے تک پہنچا دیا۔ دروازے کی حفاظت کے لیے چند ایک ہندو سپاہی وہاں موجود تھے۔ انہیں تو توقع ہی نہیں تھی کہ مسلمان قلعے کے اندر آ جائیں گے۔ مسلمان جانباز ان پر ٹوٹ پڑے اور ذرا سی دیر میں ان کا صفایا کر کے دروازہ کھول دیا۔ مسلمانوں کی فوج اشارہ ملتے ہی رکے ہوئے سیلاب کی طرح اس دروازے سے اندر آ گئی۔ پھر ایک اور دروازہ کھول لیا گیا۔ راجہ طاہر کے بھتیجے وجے رائے نے بوکھلاہٹ کی حالت میں مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اب ہاری ہوئی جنگ لڑ رہا تھا اور وہ دراصل بھاگ نکلنے کے جتن کر رہا تھا۔ سورج کی پہلی کرنوں نے دیکھا کہ سیوستان کے دروازے کے اوپر ایک برج پر محمد بن قاسم کا اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ جب وجے رائے کی فوجیوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی تو وجے رائے کہیں نظر نہ آیا۔ اس کے فوجیوں نے بتایا کہ وجے رائے اپنی بیویوں اور خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ رتھوں پر سورج نکلنے سے پہلے بڑے دروازے سے نکل گیا تھا۔ محمد بن قاسم نے اس کے تعاقب کا حکم دیا، لیکن سیوستان کے قلعے دار نے بتایا کہ وہ راستے میں نہیں ملے گا کیونکہ وہ اب تک سیسم پہنچ چکا ہوگا۔
محمد بن قاسم نے بیجے رائے کی فوج کے ان کمانڈروں کو اکٹھا کیا جو بھاگ نہیں سکے تھے۔ انہیں کہو کہ مجھے 2 آدمی دے دیں جنہوں نے ہماری منجنیق چرائی تھی اور ہمارے 4 مجاہدوں کو قتل کیا تھا۔ محمد بن قاسم نے کہا، اگر یہ پسو پیش کرتے ہیں تو ان سب کی گردنیں کاٹ دو اور ان کے گھروں کا تمام مال و اسباب مال غنیمت میں رکھ لو۔ شعبان ان کمانڈروں سے مخاطب ہوا اور انہیں محمد بن قاسم کا حکم سنایا اور یہ بھی کہا کہ انہیں لا علمی کا اظہار کرنے کی صورت میں فوراً قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اور زمین پر لٹا کر ان پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ ان کمانڈروں نے بتا دیا کہ منجنیق چرانے اور مسلمان سپاہیوں کو قتل کرنے والے کون تھے۔ تمام ہندو فوجی اب جنگی قیدی تھے، انہیں ایک طرف بٹھا دیا گیا تھا۔ ان میں سے 10 آدمیوں کو اٹھا کر محمد بن قاسم کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ ان کی تعداد 14 تھی، صرف 10 موجود تھے اور 4 بھاگ گئے تھے۔ ان کے ساتھ اس گروپ کے انچارج کے طور پر ایک کمانڈر گیا تھا، اس نے خود ہی اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ ان کے بیانات سے معلوم ہوا کہ منجنیق کی چوری کی اسکیم راجہ طاہر اور اس کے وزیر بدہیمن نے بنائی تھی اور یہ کام بیجے رائے کے سپرد کیا تھا۔ بیجے رائے نے اپنے منتخب انتہائی دلیر فوجی اس کام پر مامور کیے تھے اور ان کا ایک کمانڈر جو تجربہ کار سالار تھا ان کے ساتھ بھیجا تھا۔ ان کے ایک جاسوس نے بتایا تھا کہ کچھ منجنیقیں ابھی تک کشتیوں میں رکھی ہوئی ہیں اور کشتیاں دریا کے کنارے پر بندھی ہوئی ہیں۔ جاسوس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہاں 4 آدمی پہرے کے لیے ایک خیمے میں موجود رہتے ہیں۔ 14 آدمی ایک کمانڈر کے ساتھ گھوڑوں پر دور کا چکر کاٹ کر نیرون سے دور دور اس جگہ پہنچے جہاں دریائے ساکرہ میں منجنیقوں والی کشتیاں بندھی ہوئی تھیں۔ ان میں سے 2 آدمی عام سے مسافروں کے بھیس میں کشتیوں کے پہرے داروں کے پاس گئے۔ ہم آپ کو آپ کے خدا کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہماری مدد کریں، ان میں سے ایک نے روتے ہوئے کہا۔ ہم بدھ مذہب کے آدمی ہیں اور سفر میں ہیں، ہمارے ساتھ 2 جوان بیٹیاں ہیں، یہاں سے تھوڑی دور رہزنوں نے ہمیں روک لیا ہے، وہ ہماری لڑکیوں کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں، انہوں نے ہم سے رقم اور زیورات بھی چھین لیے ہیں۔ ہمارے ساتھ 2 بوڑھے آدمی تھے، ان دونوں کو رہزنوں نے قتل کر دیا ہے۔ ہم دونوں ادھر بھاگ آئے، ہم چونکہ مہاتما بدھ کے پیروکار ہیں اس لیے ہم ہتھیار لے کر نہیں چلتے، نہ ہم کسی کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ کیا وہ رہزن گھوڑوں یا اونٹوں پر سوار ہیں؟ عربی پہرے دار نے پوچھا۔ نہیں، انہیں جواب ملا، وہ پیدل جا رہے تھے۔ ہم نے سنا ہے کہ مسلمان مظلوموں کی مدد کرتے ہیں اور ظالموں کو قتل کر دیتے ہیں، اب یہاں آپ کی بادشاہی ہے، ہماری مدد کریں۔ ان ہندو فوجیوں نے جو بہروپ میں تھے مظلومیت کی ایسی اداکاری کی کہ عربی پہرے داروں کو جوش آ گیا۔ انہوں نے ان ہندوؤں کی مدد کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان میں سے 2 تلواریں اور برچیاں لے کر ان کے ساتھ دوڑ پڑے۔ ان کے پاس گھوڑے نہیں تھے، وہ پیدل دوڑے جا رہے تھے۔ دور سے عورتوں کی چیخوں اور آہوزاری کی آوازیں آ رہی تھیں جن سے پتہ چلتا تھا کہ رہزن ابھی دور نہیں گئے ہیں۔ پہرے دار اور تیز دوڑ پڑے اور اس جگہ جا پہنچے جہاں سے عورتوں کی چیخیں اٹھ رہی تھیں۔ وہاں درخت بھی تھے اور گھنی جھاڑیاں بھی تھیں۔ وہاں سے 4-5 آدمی اٹھے، انہوں نے خنجروں سے ان دونوں پہرے داروں کو قتل کر دیا۔ بیجے رائے کے ان فوجیوں کے باقی ساتھی چھپتے چھپاتے پہرے داروں کے خیمے کے پاس پہنچ گئے تھے۔ 2 پہرے دار خیمے میں لیٹے ہوئے تھے۔ ہندو فوجیوں نے انہیں اٹھنے کی مہلت نہ دی اور انہیں خنجروں سے قتل کر دیا۔ یہ کام کر کے یہ فوجی دریا کے کنارے اکٹھے ہوئے اور منجنیقوں والی کشتیوں کی قطار میں جو آخری کشتی تھی وہ کھولی اور اسے چپو مارتے ہوئے لے گئے۔ بہت دور دوسرے کنارے کے ساتھ 2 جنگی ہاتھی کھڑے تھے جو اس گروہ کے ساتھ لائے گئے تھے۔ انہوں نے کشتی خشکی پر کھینچ لی اور منجنیق اتار کر رسوں سے ہاتھیوں کے ساتھ باندھ دی۔ یہ جنگی ہاتھی تھے جو بڑی تیز رفتار سے دوڑ سکتے تھے۔ ان کے مہاوتوں نے انہیں اور زیادہ تیز دوڑا دیا اور رات ہی رات اتنی دور نکل گئے جہاں ان کے تعاقب میں کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ان لوگوں نے محمد بن قاسم کو بتایا کہ اس منجنیق کو راجہ طاہر کی راجدھانی اروڑ تک پہنچانا تھا، لیکن بیجے رائے نے یہ غلطی کی کہ اس منجنیق کو قلعے کی دیوار پر رکھوا دیا۔ وہ کہتا تھا کہ عرب کی فوج سیوستان کو فتح کرنے کے لیے آئے گی تو وہ صرف ایک منجنیق سے عربوں کا محاصرہ توڑ دے گا، لیکن ہوا یہ کہ عرب کی فوج آئی تو اس نے عروج سے 2 پتھر پھینک کر اس منجنیق کو بھی توڑ دیا اور دیوار سے گرا بھی دیا۔ بیجے رائے کو شاید معلوم نہیں تھا کہ
راجہ داہر منجنیق کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے؟ داہر یہ منجنیق اپنے کاریگروں کو دکھا کر اس طرح کی بہت سی منجنیقیں بنوانا چاہتا تھا۔ یہ انکشاف بھی ہوا کہ راجہ داہر نے ان عربوں سے جنہیں اس نے مکران میں آباد کر رکھا تھا پوچھا تھا کہ ان میں منجنیق بنانے والا کوئی کاریگر ہے۔ الافی نے اسے جواب بھیجا تھا کہ یہاں کوئی ایسا عرب نہیں جو منجنیق تیار کر سکے۔ حقیقت یہ تھی کہ الافیوں میں 2 آدمی منجنیق بنا سکتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ منجنیق اپنے عرب بھائیوں کے خلاف استعمال ہوں گی۔ محمد بن قاسم نے اس گروہ کے کمانڈر اور 10 کے 10 آدمیوں کو قتل کروا دیا۔